آج کل جو ہر طرف مساجد کی تعمیر کی جاتی ہے، کیا ان کا ذکر قرآن و حدیث میں تعمیر کا ہے یا نہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا حکم ہے۔ حاضرین و سامعین، یاد رکھیے کہ ہر شہر میں ایک مسجد بنانا واجب ہے جس میں لوگ اپنی عبادت کر سکیں اور نمازیں ادا کر سکیں، اور ہر محلے میں ایک مسجد بنانے کا حکم حدیث پاک میں بھی ہے کہ ابو داود شریف کی حدیث ہے، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المسجد فی الدور۔ حضور علیہ السلام نے ہر محلے میں مسجد بنوانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور پھر فرمایا کہ انہیں ستھرا رکھا جائے، صاف رکھا جائے، یعنی ہر محلے میں مسجد بنائے اور پھر ان مسجدوں کو پاک اور صاف رکھے۔ بنائے مسجد میں جو مال صرف ہوتا ہے وہ صرف دیواروں اور ان چیزوں پہ نہیں، بلکہ وہ مال اللہ کی رضا میں استعمال ہوتا ہے اور اس پر اللہ رب العزت اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ وہ روشن چراغ ان گھروں میں ہیں جن کے بلند کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یعنی جو اللہ نے حکم دیا مساجد بنانے کا، اور حدیث میں ہے ان پر خرچ کیا جانے والا مال گویا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے اور وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اور اس پر اللہ رب العزت ہی اجر عطا فرمائے گا۔ محلوں میں مسجدیں بلند کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا ہے کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ موتیوں اور یاقوت کے گھر اللہ اس کے لیے جنت میں بنائے گا۔ سو یہ مسجد تعمیر کرنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، آپ کا حکم ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور پھر مسجدیں بنانا، انہیں صاف ستھرا رکھنا، انہیں خوبصورت اور مزین بنانا، یہ بھی سنت ہے، اور اس پر بھی اجر اور ثواب ہے، اور احادیث میں مسجد بنانے کا بڑا اجر بھی بیان کیا گیا ہے، حتیٰ کہ فرمایا گیا کہ جو مسجد تعمیر کرے، جو اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ نیک کام کرنے اور پھر ان مساجد کی حفاظت اور ان کی صفائی ستھرائی، اور پھر بالخصوص ہمیں ان مساجد میں عبادت کرنے اور نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔